کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار۔ السلام علیکم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جنات کے اس قسم کے بارے میں جس کا تعلق برج جوزا سے ہے۔ تمام مخلوقات، چاہے وہ رینگنے والی ہوں، پانی میں تیرنے والی ہوں، یا پانی کے اوپر تیرنے والی ہوں، یا پانی کے نیچے غوطہ لگانے والی ہو، یا ہوا میں پرواز کرنے والی ہوں، ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ ان کے اثرات انسانی جسموں پہ پڑتے ہیں۔ جنات میں ایک قسم برج جوزا سے متعلق ہے۔ برج جوزا جسے جمنی کہتے ہیں، اس کی جو مخلوقات جنات سے ہے، ان کے جو نام کے آخر میں جو ہوتے ہیں سفکس، وہ دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، اور امراض پیدا کرتے ہیں اگر ان کا تھوڑا سا اثر کسی پہ پڑ جائے تو۔ چھاتی کے امراض بھی ہو جاتے ہیں اس سے، اور ون سائیڈ کی تکلیف جو ہوتی ہے، ایک سائیڈ، اس کو کمزوری یا درد تکلیف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب کسی کے اوپر بد نظر ڈال دیتے ہیں تو اس سے اس کے ہڈیوں میں درد، گوشت میں درد، اور اس کے علاوہ ان کو ظاہری علامات میں شوگر، بلڈ پریشر ہائی یا کم، اس طرح کے امراض اس کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ بلغم چھاتی، وہ تو پرابلم ہو سکتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس طرح کی پرابلم بھی ہوتی ہے۔ یہ پرواز کرتے ہیں، ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، یعنی سمجھو کہ فاسٹسٹ ایک قسم کا، جیسے کوئی چیز پرواز کرے تو جیسے ہم پرندہ دیکھتے ہیں تو وہ پرواز کرتا ہے، لیکن یہ پرندوں سے بھی بہت تیز جو ہے اس کی پرواز ہوتی ہے۔ اور ان کا جو پسندیدہ مسکن ہوتا ہے وہ باغات ہوتے ہیں۔ باغات میں وہ باغات جہاں زیادہ ہریالی ہو، ہریالی میں ان میں جو لوگ باغات میں گھومتے ہیں، باغوں میں جیسے کیلے کا باغ ہوتا ہے، سرسبز شاداب ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے باغات ہیں وہ بھی سبز ہوتے ہیں۔ سبزہ جہاں پہ بھی ہوگا، سبز
سبز باغات میں ان کا مسکن رہتا ہے، اور خاص طور پہ جب کبھی بھی برسات کا موسم ہوتا ہے اور برساتی پانی سے جو ہے وہ دھل جاتے ہیں، تو ان کو مزہ آتا ہے پرواز کرتے ہوئے۔ تو اس قسم کی جنات اس وقت پرواز کرتی ہے، اور پرواز کرتے ہوئے نیچے سے اگر ان کو کوئی آدمی نظر آ جاتا ہے تو کسی کسی کے اوپر اگر حصار نہ کیا ہو تو ان کے اوپر اثرات ڈال دیتے ہیں، اور کیونکہ یہ پرواز والی ہوتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے ایسے جیسے اوپر سے کوئی چیز گزر گئی ہو، اور نیچے سے ان کو تھوڑا سا سایہ نظر آتا ہے جیسے کسی پرندے کا سایہ ہو، لیکن وہ کبھی تھوڑی سی جھلک نظر آتی ہے کہ وہ کبھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا بڑا سائز بھی ہو سکتا ہے اور اس کا چھوٹا سائز بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سے کوئی چیز گزر گئی ہے، اور پھر اس آدمی کے اوپر جو بھی ہو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے اوپر جو ہوتی ہے بیماری اس کو جو ہے لاحق ہو جاتی ہیں۔ وہ بیماریاں اس کو چھوڑتی نہیں ہیں، دوائیاں افاقہ نہیں کرتی، اور وہ مصیبت اور پریشانی میں جو ہے حیران و پریشان، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ہاسپیٹل کے پاس، کبھی کسی اور عاملوں کے پاس، کبھی کسی اور بزرگوں کے پاس، ہر جگہ جو بھی مجبور آدمی ہوتا ہے وہ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی علامات ہیں، اور ان کے جو ظاہری علامات جو بیمار کو ہوں گی، ان میں جوڑوں کا درد، ہڈیوں میں درد، تکلیف، اور شدت سے جو ہے اس کو یہ سینے میں تکلیف، اور ون سائڈ کی طرف سے جیسے سن ہونا، اس طرح سے ان کو محسوس ہوتا ہے۔ برج جوزا کا جو سفکس ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ لوگوں کو سفکس کا پتہ نہیں چلے گا تب تک آپ لوگ سفکس نہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ سفکس جو ہے واو اور رے ہے، نون اور رے ہے، اور واو اور را ہے، اور نون اور را ہے، اور اسی طرح دوسرے جو ہیں جو بروج ہیں ان کے سفکس علیحدہ ہیں، اور اس کا جو تیسرا جو ہے قسم، اس میں میم اور را جو ہے وہ سفکس ہوتا ہے۔ تمام سفکس کو جو ہے جو عامل لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ پہچان کے اس حساب سے عمل پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں۔ ان کے صدقات، کیونکہ یہ بادی بروج سے تعلق رکھتا ہے اور حیواناتی طبع ہے اس کی، وہ جیسے اندر سے نچوڑتا ہے آدمی کو، اس کی جو خوراک ہے، وہ طاقت ہے، وہ سلب ہو جاتی ہے انسان کی، اس کو کوئی جو ہے صحت، اس کو جو ہے صحت سے نا امیدی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالات میں ان کے جو صدقات ہوتے ہیں وہ پھر کہاں دینے ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، تو یہ علماء جو ہیں وہ جن کو روحانی علوم میں دسترس حاصل ہوتی ہے،
باطنی میں باطنی نظر سے وہ دیکھتے ہیں، اس کے مطابق وہ ان کے صدقات جو ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور تمام صدقات دینے کے بعد انسانوں کو جو ہے صحت حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، جو بھی اگر وہ اس کے صدقات دیتا ہے تو پھر اس سے ان کو جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر وہ صدقات نہیں دیتے تو ان کی تکالیف، ان کی جو اثرات ہیں اس کو مفلوج کر دیتے ہیں، اور ان کی صحت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق جو ہے بدھ کے دن سے ہے، اور بدھ کے دن کو وینسڈے کہا جاتا ہے۔ بدھ کے دن جو بھی صدقات نکالتے ہیں تو ان کے جو بد اثرات ہوتے ہیں وہ ان کو بیمار نہیں کرتے، اور ان کے جو نقصانات ہیں ان سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ نورانیت میں، روحانی اعمال میں جب تک آپ کسی چیز کی پہچان نہیں رکھتے تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کچھ جانوروں کو گھاس کھلانی ہے اور اس کی جگہ پہ ہم گوشت کھلائیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر کچھ جانوروں کو جو گوشت خور ہیں ان کو ہم گھاس کھلائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اکثر و بیشتر لوگ صدقات دیتے ہیں، صدقات کے دینے سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بنظر باطن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی مخلوقات ان کے اوپر مسلط ہے اور ان کو پریشان کر رہی ہے۔ جس طرح کی بھی مخلوقات اگر صاحب باطن ہوگا تو اس کو نظر آ جائے گی، اور اس لحاظ سے وہ صدقات بتائے گا۔ وہ صدقات معمولی بھی ہو سکتے ہیں، وہ صدقات بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور بہترین علاج یہی ہے کہ بنظر باطن دیکھیں کہ کون سے قسم کے صدقات سے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے، تو پھر ان لوگوں کو جلدی فائدہ ہوگا اور لوگ صحت مند ہوں گے، اور جو ہے تمام مخلوقات کی خدمت کر سکیں گے۔ تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہر چیز کو پہلے ڈائگنوز کیا کریں۔ ڈائگنوز کرنے کے بعد اگر آپ لوگ علاج کریں گے یا اپنا علاج کروائیں گے تو لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ یوٹیوب کے بہت سارے لاکھوں چینل ہیں چل رہے ہیں روحانیت پہ، لیکن روحانیت کے بارے میں کچھ ہی چینل ہیں جو صحیح طریقے سے لوگوں کی گائیڈنس کرتے ہیں۔ اکثر جو ہیں وہ کتب سے کاپی کر کے اعمال جو ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ اس پہ آنن فانن عمل شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ان کو پتہ ہوتا ہے، نہ وقت کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کو صدقات کا پتہ ہوتا ہے،
نہ ان کو ریمیڈی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ہی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا سیارہ الٹا چل رہا ہے یا سیدھا چل رہا ہے۔ جو بھی اگر الٹا چلنے والا سیارہ ہو تو اس ٹائم کوئی بھی عمل کرنا جو ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام لوگ جو ہیں وہ عملیات سے شغف رکھتے ہیں، اور کچھ دوست جو ہیں وہ مجھ سے حروف ثوابت کا عمل اس کے بارے میں اجازت مانگ رہے تھے، تو میں نے ان کو رپلائی میں لکھا کہ حروف ثوابت کی اگر رجعت ہو تو اس کا علاج ہے۔ تو اکثر لوگ صرف عمل کرنے کے پیچھے ہوتے ہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو جو ہے سیارے سیدھے چل رہے ہیں یا الٹے چل رہے ہیں۔ پہلے تو یہ حالات جو ہیں دشوار ہوتے ہیں، اور دوسری بات کہ حروف ثوابت کی رجعت اکثر لوگوں کو لگ جاتی ہے اور ان کو رجعت سے حفاظت کا کوئی طریقہ علاج ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ رجعت کے بارے میں نے علامات میں بتا دیا ہے کہ اکثر کر کے لوگ جو ہیں رجعت میں اس کیفیت سے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو کوئی علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں ایسی کیفیات میں ہیں کہ وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ڈائیگنوز کر کے مریض کو اور اس کو ٹھیک کر دیں، اور حروف ثوابت کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو ان کے لیے پہلے اپنی جو ہے مکمل بائیو ڈیٹا اور آپ کا جو نیٹل چارٹ ہے اس کے حساب سے اگر کریں گے تو پھر صحیح ہے۔ اگر آپ کا نیٹل چارٹ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ اس عمل سے دور رہیں۔ خدا حافظ۔